كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه والا. شب جمعہ ہے اور جمعرات کا یہ جو رات گزر رہی ہے جمعرات ہے، تو اس میں ہر انسان اور ہر مومن کے نامہ اعمال 12ویں آقا کے پاس جاتے ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں جس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں مولا اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اگر اس کے رزق میں تنگی ہوتی ہے مولا اس کے رزق وسعت کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو مولا اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے شفا یابی عطا فرما. لیکن ہمارے پاس شب جمعہ ہم نے پورا ہفتہ مولا امام زمان علیہ السلام کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ ہم پورا ہفتہ اپنے روزے رزق اکٹھے کرنے میں صرف کر دیتے ہیں. اپنے کھانے اور پینے کے لیے ہفتے میں کچھ نہ کچھ جمع پوجی کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچ کر کیا کہ یہ ہفتہ میں امام زمان کے لیے گزاروں کہ کم از کم یہ ہفتہ میں اتنی اعمال اور اتنی نیکیاں کروں کہ مولا کے پاس جائے تو مولا خوش ہوں کہ اس ہفتے میں میرے اس مومن نے میرے لیے کتنی نیکی اور میرے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کون کون سے اعمال انجام دیے ہیں. لیکن کبھی نہیں کیا. ہم کسی استاد کو خوش کرنے کے لیے اچھا کام کر لیتے ہیں، کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے اچھا کام کر لیتے ہیں، کسی کے سامنے اچھا بننے کے لیے اچھا کام کر لیتے ہیں. لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ اس خالق لم یزل کے سامنے ہم اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے، امام زمان کے لیے اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور یہ ماہ سیام ایک قسم کا ہم یوں کہیں کہ جیسے ہم طلباء علماء، جس طرح آپ طلباء علماء یہاں پہ تشریف فرمائیں، جس طرح امتحانوں کے دن قریب آ جاتے ہیں اور ہم ان امتحان کے دنوں میں باقی اضافی ایکٹیویٹی اور باقی دوسری مصروفیات چھوڑ کر امتحانوں پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ ماہ سیام ہمارے لیے ایک امتحان کا مہینہ ہے، ایک آزمائش کا مہینہ ہے، جس میں ہم نے خدا کے امتحان اور آزمائش پر پورا اترنا ہے. بھوکا رہ کر ہم نے نادار کا احساس کیا یا نہیں کیا؟ فطرہ نکال کر ہم نے مستحق کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ صدقہ نکال کر ہم نے کسی مفلس کی مدد کی یا نہیں کی؟ سب سے زیادہ کائنات کے امیر فرماتے ہیں وہ شخص اتنا غریب ہے، کائنات میں سب سے زیادہ غریب ہے جس کے ایمان میں طاقت اور تقوی نہ ہو. ہم اس دور میں ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و ثروت نہ ہو، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ کھانے کا نہ ہو. لیکن مولا فرماتے ہیں سب سے کائنات کا مفلس ترین شخص وہ ہے جس کے ایمان اور تقوی میں کوئی طاقت اور ہمت اور کوئی اعمال نہ ہو. اس کا ایمان جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہو، تقوی سے خالی ہو، پرہیزگاری سے خالی ہو. وہ بندہ کائنات کا غریب ترین شخص. اس ماہ سیام میں ہم دیکھیں ہم نے اپنی زبان کو کتنا کنٹرول کیا ہے، اپنے ایمان کو کتنا کنٹرول کیا ہے، اپنے نفس کو کتنا پاکیزہ کیا، اپنا تزکیہ نفس کتنا کیا ہے. اگر ہم دسترخوان پہ موجود ہوں تو ہمارے کھانے میں کم از کم وحدانیت نظر آنی چاہیے. ہم خدا کو کتنا طلب کرتے، خدا کو کتنا یاد کرتے، خدا کو کتنا ہم چاہتے ہیں. اگر ہم آج اس دنیا میں اپنے پیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک کھانے سے دور نہیں رکھ سکتے تو کیا خاک ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں؟ اگر گوشت کا کھانا ہمارے سامنے رکھا ہو تو ہمیں یہ چیز بھول جاتی، یہ اخلاقیات بھول جاتی کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کون موجود ہے. ہمیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں. کھانے کے بعد میں نے کون سا کام انجام دینا یہ مجھے یاد رہے گا، کھانے سے پہلے میں نے کون کون سے کام انجام دینے وہ مجھے یاد رہیں گے. لیکن کھانے کے بعد شکر خدا یاد ہے یا نہیں وہ مجھے ضروری نہیں ہے میرے لیے. کیوں؟ ہم آج کے دور میں اگر ہمیں کوئی پانی کا گلاس بھی پلا دیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے، لیکن اللہ نے ہمیں بی بی کریمہ اہل بیت علیہم السلام کا جوار عطا کیا ہے. اس پاک سرزمین پر پتہ نہیں ہمارے والدین نے کون سی نیکی انجام دی ہے جس کے صدقے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. یہاں اس پاک سرزمین پر ہم ماہ سیام کو درک کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اعمال کو درست نہ کر پائے، اپنے ایمان کو درست نہ کر پائے. جس مقصد کے لیے ہمارا مقصد علم حاصل کرنا ہے، ہم دیکھیں ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، ہم کتابیں جو ہے وہ پڑھ لیں، کتابیں ساری کھا جائیں، لیکن ہمارے ایمان میں اصلاح نہ ہو، ہمارے تقوی میں، ہماری پرہیزگاری میں کوئی بہتری نہ ہو تو ہمارے اسے علم حاصل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمارے اندر قطع رحمی ہو، صلہ رحمی کی نام کی کوئی چیز نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی احساس نہ ہو. کوئی کھانا بنا رہا ہے جی اس نے نہیں بنایا تو میں کیوں بناؤں، اس نے کپڑے نہیں دھوئے تو میں کیوں دھوؤں، اس کو میں نے یہ کام کہا تھا اس نے میرا نہیں کیا تو میں کیوں نہ کروں، میں کیوں کروں. یہ جو کیوں یہ چیزیں ہیں یہ